اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو۔ یہاں تک پچھلی نشست میں بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد آیت میں آگے ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اسی کی تفصیل بیان کرنی ہے آج۔ غیبت، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے، غیبت اسے کہتے ہیں، غیبت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے، آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے اگر معلوم ہو تو اسے ناگوار گزرے، اسے برا لگے۔ یہ ہے غیبت کا معنی، غیبت کی تعریف، اس کا ڈیفینیشن۔ یہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا، صحابہ نے پوچھا، اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر وہ بات پائی جاتی ہو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا، الزام لگایا۔ یہ ایک دوسری روایت جو امام مالک نے موطا میں حضرت مطلب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ایک شخص نے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गीबत क्या है? आपने फरमाया ये कि तू किसी शख्स का ज़िक्र इस तरह करे कि वो सुने तो उसे नागवार हो, नापसंद हो, उसे बुरा लगे। उसने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे मेरी बात हक़ हो, अगरचे मैं सही कह रहा हूँ, तो आपने जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तेरी बात बातिल हो, अगर तेरी बात गलत हो तो यही चीज़ फिर बुहतान है। इन इरशादात से मालूम हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अहादीस से मालूम हुआ कि किसी शख्स के ख़िलाफ़ उसके पीछे झूठा इल्ज़ाम लगाना बुहतान है और उसके वाक़ई ऐब बयान करना गीबत है। जरा अच्छी तरह समझ लेना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ऐसी बात कहना जो अगर वो सुने तो उसे नागवार हो, उसे बुरा लगे, ये गीबत है। और पीठ पीछे किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहना जो उसमें नहीं पाई जाती, यानी उसके बारे में जो है कुछ झूठ कह देना, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसे बुरा बयान करने के लिए, तो ये गीबत से बढ़कर बुहतान है। गीबत से ज़्यादा बुरी चीज़ बुहतान है, इल्ज़ाम लगाना है। ये इल्ज़ाम ये बात यानी गीबत ख्वाह सरी अल्फाज में की जाए या इशारे में, इशारे किनाए में, बहर सूरत हराम है। किसी का ज़िक्र उसके पीठ पीछे ऐसा करना कि अगर वो सुने तो उसे बुरा लगे, ये चाहे ज़बान से कहना हो या इशारे किनाए में कहना हो, ये हराम है। इसी तरह ये काम चाहे आदमी की ज़िंदगी में किया जाए, गीबत चाहे आदमी की ज़िंदगी में की जाए या उसके मरने के बाद, दोनों सूरतों में हराम है। इंसान की ज़िंदगी में उसकी बुराई की जाए उसके पीठ पीछे, या उसके मर जाने के बाद उसकी बुराई की जाए, दोनों गीबत हैं, दोनों हराम हैं। अबू दाऊद की रिवायत है कि माइज़ बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु को जब ज़िना के जुर्म में रिज्म की सज़ा दी गई, पत्थर मार मार कर उसे हलाक किया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह चलते एक साहिब को अपने दूसरे साथी से ये कहते सुन लिया कि इस शख्स को देखो, ये कुत्ते की मौत मारा गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी। कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में ये गधे की लाश सड़ती हुई नज़र आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और दोनों असहाब को बुलाकर फरमाया, जो ये बातें ये कह रहा था दूसरा सुन रहा था, उनसे फरमाया उतरिए, अपनी सवारी से उतरिए और इस गधे की लाश खाइए। इन दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, इसे कौन खाएगा? फरमाया, अभी अभी आप लोग अपने भाई की इज़्ज़त पर जो हर्फ रख रहे थे, कुत्ते की मौत मरा इन्हें जो बोल रहे थे, वो इस गधे की लाश खाने से भी ज़्यादा बुरा है। तो इससे मालूम हुआ कि सिर्फ जिंदों नहीं बल्कि मुर्दों के बारे में बुरी बात कहना, जिंदों के बारे में उनके पीठ पीछे कहना और मुर्दों के बारे में उनकी बुराई करना, ये ऐसी गीबत है जो हराम है, नाजायज़ है और अल्लाह के नज़दीक बड़ी ही नापसंदीदा बात है। तो यह है गीबत की तारीफ़ और गीबत का बुरा होना, गीबत का ये हराम होना। इससे चंद बातें मुस्तस्ना हैं, चंद एक्सेप्शंस हैं, चंद बातें हैं जो गीबत हैं मगर मौफ़ हैं,
ان کی اجازت ہے، اس کو بھی جان لینا چاہیے۔ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جو شریعت کی نگاہ میں ایک صحیح ضرورت ہو، اور وہ ضرورت اس کی غیبت کے بغیر، اس کی برائی بیان کیے بغیر وہ ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو، تو اگر ایسے موقع پر اس کی برائی بیان کی جائے، اس کی غیبت کی جائے تو یہ جائز ہے، کیونکہ اگر اس کی ایسے موقع پر برائی بیان نہیں کی جائے تو غیبت سے بڑھ کر نقصان لازم آتا ہے، غیبت سے بڑھ کر برائی لازم آتی ہے۔ اس لیے ایسے خاص موقعوں پر پیٹھ پیچھے برائی کرنا مستثنیٰ ہے، یہ ایکسیپشن ہے، اس کی اجازت ہے۔ ذرا اس کی بھی تفصیل جان لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد ہی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بدترین زیادتی ظلم، بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے، عزت پر حملہ کرنا اور وہ ناحق ہو، یہ بڑا ظلم ہے۔ تو ناحق کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس ارشاد میں ناحق کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتاتا ہے کہ حق کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے، ناحق کرنا غیبت ہے، حق کی بنا پر جائز ہے۔ حق سے مراد کیا ہے اور کس قسم کے حالات میں غیبت ضرورت کے مطابق، ضرورت کے بقدر کی جا سکتی ہے، اسے بھی ذرا کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو خریے کا ایک عربی کھیڑے والا آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہوا، اور نماز ختم ہوتی ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد پر اور ہم دونوں کے سوا اس رحمت میں کسی کو شریک نہ کر۔ یہ بولا چلا گیا، کیا بولا وہ؟ اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی اور پر رحم نہ کر۔ یہ بولا، یہ دعا کیا اور چل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ سنے نہیں تم یہ کیا بات کہہ رہا تھا، کیسی بات کہہ رہا تھا؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پیٹھ پیچھے کہنی پڑی، کیونکہ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا، کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا۔ اس نے ایسا کہنے والے اس دیہاتی نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ بہت غلط بات کہی دی تھی، مجھے معاف کر، محمد کو معاف کر، کسی بھی معاف کر نہ کو، ایسی غلط بات کہی تھی اس نے، کسی بھی معاف کر نہ کو، یہ غلط بات کہی دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر خاموش رہ جانا کسی شخص کو اس غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا کہ ایسی بات کہنا جائز ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ آپ اس کی تردید فرمائیں، آپ کہیں کہ یہ غلط بات ہے، اس واسطے اس کے پیٹھ کے پیچھے آپ کو یہ کہنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اگر صحیح بات کہا وہ اور حضور خاموش رہ گئے تو وہ بات جائز ہو گئی، اگر حضور کے سامنے کہی گئی وہ بات غلط ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلط کہہ دیا تو وہ غلط ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدو کے پیٹھ پیچھے یہ کہنا پڑا کہ یہ جو ایسا کہہ رہا ہے یہ زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ، یہ کہنا پڑا۔ تو اسی غیبت کے بارے میں یہ معلوم ہوا
کہ ایسی ضرورت کے موقع پر ایسے کسی بڑے انسان کو ایسی بات کہنی جائز ہو سکتی ہے۔ ایک اور انسیڈنٹ، ایک خاتون فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو دو صاحبوں نے نکاح کا پیغام دیا، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت ابو الجہم رضی اللہ عنہ۔ ان دو کا نکاح کا پیغام ملا ان کو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا، مجھے یہ دو پیغام آئے ہیں نکاح کے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کس کا پیغام قبول کروں یا کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے رائے لینے کے لیے یہ صحابیہ آئیں اور انہوں نے پوچھا، مشورہ طلب کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں، غریب ہیں، ٹٹال ہیں، مفلس ہیں، اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، نکاح کا پیغام آنے پر جو مشورہ طلب کیا گیا اس کے بارے میں آپ نے آپ کو جو معلوم تھا وہ بات انہیں بتا دی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں ایک خاتون کے لیے مستقبل کی زندگی کا مسئلہ درپیش تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ طلب کیا تھا۔ اس حالت میں آپ نے ضروری سمجھا کہ دونوں صاحبوں کی جو کمزوریاں آپ کو معلوم ہیں وہ انہیں بتا دیں۔ آپ نے یہ ضروری سمجھا اور بتا دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر جبکہ کسی کے نکاح کا معاملہ درپیش ہو اور اس کے معاملے میں مشورہ طلب کیا جائے تو جو بات معلوم ہو وہ بات کہہ دینی چاہیے، چاہے ان کی برائی یا ان کا کوئی نقص یا ان کی کوئی غلط بات بیان کرنا ہو، بات بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک آدمی کی زندگی کا، اس کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو اس سے بھی غیبت کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ کیسے موقع پر یہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور انسیڈنٹ، ایک اور بات، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص نے آ کر ملاقات کی اجازت طلب کی باہر ٹھہر کر آپ کے کمرے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ شخص اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ شخص جو باہر سے اجازت طلب کر رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور اس شخص سے نرمی کے ساتھ بات کی۔ گھر میں واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا، آپ نے تو اسے بڑی اچھی طرح گفتگو فرمائی، حالانکہ آپ باہر جاتے وقت اس کے متعلق وہ کچھ فرمایا تھا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے اپنے قبیلے کا۔ تعجب سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص بدترین ہوگا۔ یعنی جس سے بھی ملو نرماگی سے ملو، چاہے وہ برا آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میں نے اس سے نرماگی سے بات کی، نرمی سے بات کی، جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس واقعے پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق بری رائے رکھنے کے باوجود
اس کے ساتھ اچھی طرح بات چیت تو اس لیے کی کہ آپ کا اخلاق اسی کا تقاضا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کے گھر والے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو اس سے مہربانی برتتے دیکھ کر کہیں اسے آپ کا دوست نہ سمجھ لیں اور بعد میں کسی وقت وہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خبردار کر دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ وہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ ایسی ہوتی ہے بات۔ ایک اور موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بن عتبہ، یہ وہی ہند ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبا دیا تھا جب یہ مسلمان نہیں تھی۔ تو مسلمان بننے کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ وہ عورت یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکایت کی اپنے شوہر کے بارے میں، حضرت ابو سفیان کے بارے میں شکایت کی کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہیں، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں آیا ہے۔ بیوی کی طرف سے شوہر کی غیر موجودگی میں یہ شکایت اگرچہ غیبت تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا۔ آپ نے عتبہ کی بات سنی اور اسے اجازت دی کہ اپنی ضرورت کی بقدر قیمت یا چیز تم اپنے شوہر کو معلوم نہیں جیسا بھی لے سکتے ہو۔ یہ بات آپ نے بتائی۔ تو چونکہ یہ بات غیبت کی تھی، ایک بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن کر اسے وہ اجازت دی، اس لیے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایسی بات کو جائز رکھا، کیونکہ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ظلم کی شکایت کسی ایسے شخص سے کرے جو اس ظلم کو دور کر سکتا ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حاکم تھے، اس واسطے آپ یہ حکم دے دیے کہ ہاں تم لے سکتی ہو۔ تو ایسے موقع آئے تو ایسا شکایت کرنا ایک مظلوم کے لیے جائز ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مثالوں سے، ان نظیروں سے استفادہ کر کے، ان سے سبق لے کر فقہاء و محدثین نے، دین کا علم جاننے والے، دین کی گہری سمجھ رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے فقہاء و محدثین نے یہ قاعدہ نکالا کہ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ ایک صحیح غرض کے لیے، شرعاً صحیح غرض کے لیے، شرعاً صحیح مقصد کے لیے غیبت کی ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، تو ایسے موقع پر غیبت کی جا سکتی ہے۔ فقہاء اور محدثین نے یہ قاعدہ نکالا ہے۔ پھر اسی قاعدے کی بنا پر علماء نے غیبت کی حسب ذیل صورتیں جائز قرار دی ہیں۔ غیبت کی یہ صورتیں جو آگے بیان میں کروں گا اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک، ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ امید رکھتا ہو کہ وہ ظلم کو دور کر سکتا ہے، جائز ہے۔ ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت اس کے پیٹھ پیچھے بھی جائز ہے۔ نمبر دو، اصلاح کی نیت سے، معاملے کو سدھارنے کی نیت سے کسی شخص کا یا کسی گروہ کا، کسی شخص کی یا کسی گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے
जिनसे ये उम्मीद हो कि वो उन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा शख्स या ऐसे लोग जो उन बुराइयों को दूर कर सकते हैं, उनके सामने वो बुराइयां बयान करना, देखो मुझे इन्हें ऐसा सता रहा, इन्हें ऐसा आदमी है, मुझे ये तकलीफ़ दे रहा है, ये कहना गो के उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करना है। मगर चूँकि इससे गर्ज ये है कि उम्मीद है कि जिसके सामने ये बोला जा रहा है वो इस चीज़ को हल कर सकेगा, इस चीज़ को दूर कर सकेगा, उस शख्स को रोक सकेगा ऐसी बुराई करने से, तो ऐसे मौके पर भी पीठ पीछे ऐसे लोगों की बुराइयां बयान करना जायज़ हो जाता है। इस्लाह की नीयत से किसी शख्स की या किसी गुरोह की बुराइयों का ज़िक्र ऐसे लोगों के सामने करना जिनसे ये उम्मीद हो कि वो उन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। नंबर 3, इस्तिफ्ता की गर्ज से दीन का हुक्म क्या है मालूम कर लेना। इस्तिफ्ता सवाल करना, दीन का कोई मसला दरियाफ़्त करना, इस गर्ज से किसी मुफ्ती के सामने दीन का इल्म रखने वाला जो उस मसले का हल बता सकता हो, मुफ्ती ऐसे दीन का गहरा इल्म रखने वाले के सामने सूरत वाक़िया बयान करना जिसमें किसी शख्स के किसी गलत काम का ज़िक्र आ रहा हो। फ़लाँ शख्स ऐसा काम करया, हज़रत ऐसा काम जायज़ है क्या, ऐसा कर सकते क्या, ये पूछना किसी आलिम दीन किसी मुफ्ती से ये जायज़ है। हालांकि यहाँ क्या हो रहा है, ये आदमी ऐसा कर रहा है, ऐसा गलत काम कर रहा है, उसकी पीठ के पीछे उसके गलत काम का ज़िक्र हो रहा है, मगर चूँकि मसला मालूम करना गर्ज है कि क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़ है, ऐसा काम करना, ऐसा बुरा काम करना जायज़ है या नाजायज़ है, इसलिए पीठ पीछे बुराई है मगर फिर भी जो है कर सकते हैं मसला मालूम करने के लिए एक मुफ्ती से। 4, लोगों को किसी शख्स या चंद अशख़ास के शर से ख़बरदार करना, किसी आदमी के शर से, उसके बुरेपन से या चंद आदमियों की बुराई से ख़बरदार करना, वार्निंग देना, ख़बरदार देखो वो आदमी ऐसा है या वो आदमियाँ ऐसे हैं, तुझे ये नुकसान पहुंच सकता है उनसे, उसे वार्निंग देना। लोगों को किसी शख्स या अशख़ास के शर से ख़बरदार करना ताकि वो उसके नुकसान से बच सके। ऐसे मौके भी बहुत आते हैं, तो ऐसे मौके पर सामने वाले को वार्निंग दे देना कि ज़रा तू होशियार रहो, ये आदमी ऐसा है, गो कि ये बात उसके पीठ पीछे कही गई है, मगर चूँकि सामने वाले को उसके शर से बचाना है, उससे पहुँचने वाले नुकसान से बचाना है, इस वास्ते ऐसी बात कही जा सकती है। या मसलन कोई शख्स किसी से शादी ब्याह का रिश्ता करना चाहता हो, या किसी के पड़ोस में मकान लेना चाहता हो, या किसी की शिरकत का मामला करना चाहता हो, बिज़नेस में किसी का पार्टनर बनना चाहता हो, या किसी को अपनी अमानत सौंपना चाहता हो, किसी के पास अपनी कोई अमानत रखना चाहता हो और आपसे मशवरा करे इन बातों के मामले में, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसका ऐब व सवाब उसे बता दें ताकि नावाक़िफ़ियत से वो धोखा ना खा जाए। ऐसे मौक़ों पर उस आदमी को नुकसान से बचाने के लिए जो उसके बारे में पूछ रहा है, उसे धोखे से बचाने के लिए जो भी ऐब व सवाब है उसके बारे में वो बयान किया जा सकता है कि देख मामला ऐसा है, उन ऐसा है, इन ऐसे हैं, ये मामला ऐसा है, सच सच बात बता सकते हैं, वो कि उनके पीठ पीछे हो, ऐसे मामलात में जायज़ है। ऐसे मामलात में शादी ब्याह का रिश्ते का मामला हो, या पड़ोस में मकान लेना चाहता हो और आजू बाजू वालों के बारे में पूछ रहा कि ये लोग कैसे हैं, मैं ये मकान ख़रीद कर यहाँ रहना चाहता हूँ, या पार्टनरशिप का मामला हो,
फला आदमी से मैं बिज़नेस का पार्टनर बनना चाहता हूँ, उसके बारे में तुम्हें क्या मालूम है, क्या ईमानदार है, अच्छा आदमी है, या किसी के पास अपनी अमानत रखना चाहता है और आपसे पूछ रहा है कि देख मैं ये अमानत, बड़ी अमानत उसके पास रखना चाहता हूँ, क्या रख सकता हूँ, क्या वो ख़यानत तो नहीं करेगा, धोखा तो नहीं देगा। तो ऐसे मामलात में उनके बारे में जो भी तुम्हें मालूम है, उनका ऐब व सवाब, वो उस आदमी को तुम बता सकते हो, उसके पीठ पीछे ही सही, ये जायज़ है। नंबर 5, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अलल ऐलान आवाज़ बुलंद करना और अलल ऐलान उनकी बुराइयों पर तनक़ीद करना जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर फैला रहे हों, लोगों में बुराइयां फैला रही हों, बुरी बातों के चर्चे कर रहे हों, तो अलल ऐलान उनके ख़िलाफ़ लोगों को बता देना कि ख़बरदार, देखो ये लोग जो बोल रहे हैं, उनके बोलने में ये बुराई है, उनके कहने में ये गलत बातें हैं, उनकी गलत बातों से लोगों को आगाह करना, चाहे उनके पीठ पीछे ही क्यों ना हो, ये भी जायज़ है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अलल ऐलान आवाज़ बुलंद करना और उनकी बुराइयों पर तनक़ीद करना जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर फैला रहे हों, या बिदअत और गुमराहियों की इशाअत कर रहे हों, या अल्लाह के बंदों को बेदीन बना रहे हों, या जुल्म व जौर के फितनों में मुब्तला कर रहे हों, तो उनकी इस बुराई से लोगों को आगाह करना ये वाजिब है, ये ज़रूरी हो जाता है। गो कि ये उनकी बुराई बयान करना है उनकी गैर हाज़िरी में, मगर जायज़ है। तो इस तफसील से मालूम हुआ कि ग़ीबत करना कैसी हालतों में जायज़ है, ग़ीबत कितनी बुरी चीज़ है वो भी मालूम हुआ, मगर ये भी मालूम हुआ कि चंद सूरत हाल ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर पीठ पीछे किसी की जो है बुराई बताई जा सकती है, तो इसकी तफसील भी आ गई। जो चीज़ें अभी बताई गई, 5 चीज़ें मैंने गिनकर बताई हैं, इनके सिवा पीठ पीछे किसी की बुराई करना हराम है। जो ऐसी जायज़ ज़रूरतें हैं, इनको छोड़कर बाकी हालतों में किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना जो उसे नागवार गुज़रे, ये हराम है, मुतलक़न हराम है। ये बदगोई, ये बुराई बयान करना अगर सच्ची हो, यानी जो बुराई उसमें है वो ज बयान कर रहा, अगर सच्ची हो तो ही ग़ीबत है, अगर झूठी हो तो बहतान है, झूठा इल्ज़ाम लगाना है, जो ग़ीबत से बढ़कर बात है। और ये बहतान लगाना क्या होता है, 2 आदमियों को लड़ाने के लिए हो तो चुगली है एक और बुराई। ग़ीबत, बहतान और चुगली, ये 3 का फ़र्क भी बताया गया है यहाँ पर कि ग़ीबत ये है कि पीठ पीछे किसी की बुराई बयान की जाए, मगर वो बुराई उसके अंदर है, मगर पीठ पीछे बोल रहा है उसके, ग़ीबत है। पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहा है, वो बुराई उसके अंदर नहीं है, झूठ बोल रहा है उस आदमी के बारे में पीठ पीछे, ये बहतान है, इल्ज़ाम लगाना है। और ऐसी बुराई और पीठ पीछे उसके बारे में झूठ बात लड़ाने के लिए कर रहा है एक दूसरे से, तो इसे चुगली बोलते। चुगली ये उससे भी बुरी बात है। ग़ीबत, बहतान और चुगली हराम हैं, निहायत ही बुरी बातें हैं। शरीयत इन 3 चीज़ों को हराम करार देती है। इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी समाज में हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि अगर उसके सामने किसी शख्स पर झूठी तोहमत लगाई जा रही हो तो वो उसको खामोशी से ना सुने, बल्कि उसकी तरदीद कर दे। नहीं रे, तू समझ रहा है सो गलत, ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसा अच्छा आदमी है, ये बोलना ज़रूरी है। अगर कोई किसी के पीठ पीछे
اس کے بارے میں غلط بات کہہ رہا ہے، جو اس کے اندر نہیں ہے وہ بات کہہ رہا ہے، تو سننے والے کو تردید کرنا چاہیے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، انہیں یہ ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہو تو اس کو خاموشی سے نہ سنے بلکہ اس کی تردید کر دے، اور اگر کسی جائز شرعی ضرورت کے بغیر، کوئی جائز ضرورت نہیں، کوئی شرعی ضرورت نہیں، اس کے بغیر کسی کی واقعی برائیاں بیان کی جا رہی ہوں، غیبت کی جا رہی ہو، وہ برائیاں جو اس کے اندر ہیں اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جا رہی ہو، اور بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے شرعی ضرورت، تو ایسا کرنا اللہ سے، ایسے کرنے والے کو، ایسی غیبت کرنے والے کو سننے والا اسے اللہ سے ڈرانا کہ دیکھ تو غیبت کر رہا ہے، ایسا کرنے کو اللہ سے ڈر اور غیبت کرنا چھوڑ دے۔ تو اللہ سے ڈرانے اور اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ یہ سننے والے پر لازم ہے کہ جہاں بھی وہ اس قسم کی غیبت سنے وہ غیبت کرنے والے کو روک دے کہ نہ کر، ایسا مت کر، اللہ سے ڈر اور ایسا کرنا چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ابو داود میں آیا ہے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرے، ایسے موقع پر نہیں کرے، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا سپورٹ، کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو، جہاں اس کی عزت نکالی جا رہی ہو، اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی حمایت کا مستحق ہو، خواہاں ہو۔ ایسے موقع پر جو اللہ کی حمایت چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی حمایت نہیں کرے گا، اس کی جو ایسے موقع پر یعنی مسلمان شخص کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جب اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جا رہی ہو۔ تو ذرا بات سمجھو اسے، یعنی ایک آدمی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، اگر تمہیں اس کی حمایت نہیں کرے، جس کی برائی بیان کر رہا، نہیں رہے ایسا نہیں، انہیں ایسا کرنے کو اگر تمہیں ایسا نہیں بولے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری اس وقت حمایت نہیں کرے گا، تمہیں اس وقت سپورٹ نہیں کرے گا جب تمہیں اللہ کی حمایت کی بہت ضرورت ہوگی، ایسے موقع پر اللہ ہاتھ چھوڑ دے گا تمہارا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو، اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت، سننے والے کی غیبت سننے والے کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو، ضرورت مند ہو۔ اور اگر کوئی شخص، آگے حضور نے فرمایا، اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس کی تذلیل کی جا رہی ہو، اسے نیچا گرایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں وہ اللہ کی مدد کا ضرورت مند ہو، اللہ کی مدد کی اسے ضرورت ہو۔ غیبت سن کر انہیں تردید کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ ایسا کرنے والا، غیبت سن کر غیبت سے روکنے والا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہوگی۔ ابو داؤد۔ رہا غیبت کرنے والا، اوپر جو بات ہوئی غیبت سننے والے کی تھی، اب غیبت کرنے والا۔ غیبت کرنے والا تو جس وقت بھی اسے احساس ہو جائے کہ وہ گناہ کر رہا ہے غیبت کر کے،
غیبت کر رہا ہے، غیبت کے دوران اسے یاد آ گیا کہ ارے تو میں تو کیا ہے غیبت کر رہا ہوں، اسے احساس ہو جائے تو اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ توبہ کرے، اللہ سے معافی چاہے۔ کیسا کام ہو گیا، میری زبان سے کیا بات نکل گئی، نہیں بولنا تھا، بول دیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر۔ یہ پہلی بات ہے، توبہ کرے اور اس حرام کام سے رک جائے۔ جتنی غیبت کرے اسے معافی مانگنا، ابھی جو کرنے والا ہے اس سے رک جانا، نہ کرنا، یہ جو ہے اس کا پہلا فرض ہے، رک جائے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا فرض یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تلافی کرے، جتنا کچھ وہ بول دیا، غیبت کر دیا، اس کی تلافی کرے، جہاں تک ہو سکے اسے دور کرنے کی کوشش کرے، اس کا جو نقصان اسے پہنچنے والا ہے غیبت کرنے والے کو، اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ کیسے کرنا؟ اگر اس نے کسی مرے ہوئے آدمی کی غیبت کی ہو تو اس کے حق میں کثرت سے دعا کرے، یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر کسی مرے سے آدمی کی تم نے غیبت کی تو اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ تو اس کے گناہ معاف کر، تو اس طریقے سے یہ غیبت کرنے والا نقصان سے بچ سکتا ہے۔ کثرت سے دعائیں مغفرت کرے۔ اگر کسی زندہ آدمی کی غیبت کی ہو اور وہ غیبت خلاف واقعہ ہو، غلط بات کہہ دیا اس کے بارے میں، بری بات، تو آئندہ پھر کبھی اس کی برائی نہ کرے اور اس شخص سے معافی مانگے جس کی اس نے برائی کی تھی۔ جب بھی موقع ملے اسے جو ہے معافی مانگے کہ دیکھ میں تیرے بارے میں ایسا بولا تھا، نہیں بولنا تھا مجھے، میں بولا تیرے بارے میں، مجھے معاف کر، معافی چاہے۔ تو معافی چاہنے سے یہ غیبت جو کرا اس نقصان سے بچ سکتا ہے وہ شخص۔ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ غیبت کرنے والا غیبت کی برائی اور نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے۔ تو یہ ہے غیبت کے چند احکام جو اس آیت کے اس ٹکڑے سے نکلتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود ہی اس سے گھن کھاتے ہو، تم ایسا کرنا پسند نہیں کرتے، مردار کا گوشت کھانا، وہ بھی اپنے بھائی کا اور وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا، یہ کتنی بری بات ہے۔ تم نہ خود کندراٹگی آتی تو غیبت کرنا ایسی کندراٹگی والی بات ہے۔ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا جتنی کندراٹگی کی، گھن آنے والی بات ہے۔ برائی بیان کرنا، دوسرے کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، اس قسم کی برائی ہے۔ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تمام باتیں جو پچھلی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں، جن برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ایسے کام چھوڑ دو، نہ کرو، اپنے آپ کو ان باتوں سے بچائے رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب تک جو تمہیں ایسے باتاں کر لیتے آئے، برے باتاں، غیبت کرنا، آڑے نام رکھنا، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، جو بھی اس سے پہلے پچھلے آیتوں میں بیان کیا گیا، اب تک ایسا کرے، اس سے توبہ کرے، اللہ سے معافی چاہے، اور جن کو ایسے باتیں کر کے تم نقصان پہنچائے ان سے معافی مانگ لیے، تو اللہ بھی تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے غیبت کی کچھ تفصیل۔ غیبت والی اس آیت کو پھر سے پڑھ کر
میں اپنی بات ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود ہی اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔